الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بعد حمد و صلاة انتہائی معزز و محتشم سامعین کرام، آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن و حدیث دی روح نال بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ سونا حضور دے نالین دا صدقہ قولی فعلی لسانی خطا تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر کئی عنوانات نے حضور دی صاحبزادی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ دی ازواج چوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور اماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک چھے، فتح مکہ جیسا عظیم دن جنہوں مسلمانہ ویسے ہی بلا دیتا ہے، حالانکہ کائنات سب تو وڈا دن فتح مکہ منایا جانا چاہیے سی، جنہوں اللہ نے قرآن فتح مبین ارشاد فرمایا۔ اس تو علاوہ شہادت مولا مرتضیٰ، لیلۃ القدر، عظمت قرآن، کئی ایسے عنوانات نے رمضان شریف دے اندر۔ حالات حاضرہ دے حوالے نال میں جو عنوان چنے ہیں وہ سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
باقی غالباً عنوانات میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں. آپ دی عظمت و شان جو رسول اللہ نے اور جو قرآن نے بیان فرمائی ہے اور جو آپ دی سیرت ہے جو امت مسلمانوں آپ نے پیغام دیتا ہے. کسی بھی شخصیت دی سیرت جو علماء بیان کر دینے عنوان کوئی بھی کسی بھی ذات دا اندے چا ہزاراں پہلو ہوندے نے صرف انہاں دی شان نہیں ہوندی. اس تو ہزاراں سبق حاصل ہوندے نے کہ انہاں بندیاں زندگی کیویں گزاری, انہاں بندیاں دین کیویں سکھیا, انہاں بندیاں دا دین نال پیار کیویں سی. اور اللہ سونا ایمان وچ اضافے کر دے. بہرحال آیت دا ترجمہ سماعت فرماؤ. ازواج مطہرات اہل سنت دا جو نظریہ اور عقیدہ ہے, حضور دی ازواج بے مثل و بے مثال نے اور نص قطعی قرآن دی روح نال اے ازواج سارے مومنہ دی ماواں نے, امہات المومنین. نص قطعی اس گل تے دلالت کر دی. یا ایھا النبی, اے سونے حبیب, کل ازواجک, آپ ارشاد فرما دیو اپنی ازواج نو, انہاں نال تسی آپ ہی خطاب فرماؤ. ان کنتن تردن الحیات الدنیا. انہاں آیتاں دے اندر اللہ سونا شان بھی بیان فرما رہے حضور دی, حضور دے گھر والےاں دی, اور معاشرے والے نے ایک پیغام بھی اللہ سونا سمجھا رہے. اگر سمجھ آئیے تو اگر تسی ارادہ رکھ دی ہو دنیا دی زندگی دا, میرا نبی خطاب کر رہے ہیں اپنی ازواج نال, گل ہے گھر ہوندی پئی ہے اپنیاں بیبیاں نال میرا نبی گل پہ کرتا ہے تے اللہ وہ قرآن وچ لکھ چھڑی ہے. دب کے آخلو سبحان اللہ. وزینتہا, اللہ سونا فرماتا ہے کہ اپنے ازواج نو ارشاد فرماؤ کہ اگر تسی دنیا دی زندگی چاہدیاں اور ان دی زینت, فتعالینا تو پھر آؤ, امتعکنا, میں تو انہوں مال دینا, دعا کرنا اللہ دنیا دے وے تسی فائدہ اٹھاؤ. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, میں پھر تو انہوں خوبصورت انداز نال رخصت کر دینا, میں اپنے آپ تو انہوں جدا کر دینا, پھر تو اڈا میرا تعلق نہیں رہنا. حضور دی چاند ایک ازواج نے مشورہ آپس کیتا, صلاح کیتی کہ لوگاں دی عورتاں کو زیب و زینت دے مال ہر شے ہے, ساڑھے گھر فاقے تو فاقے ہے. حضرت عبداللہ ابن جابر غالباً آپ ارشاد فرماؤندے نے کہ ایسی جدو خیبر فتح ہویا ہے نا, ادو سراج کی کھجوراں کھا دیا. غالباً 19 سال دی تاریخ بن دی. 19 سال بعد حضور دے صحابہ راج کے کھجوراں صرف کھا دیا. اب میری گل نہیں سمجھ رہے.
19 سال بعد کم و بیش حضور دے صحابہ فرماؤندے نے رج کے جے اساں کھجوراں کھادیاں نے نا او خیبر دے موقع دے جدو فتح خیبر ہوئی ہے نا خیبر اللہ سونے سانو حبیب دا صدقہ عطا فرمایا ہے اودن اساں رج کے کھجوراں کھادیاں نے وگرنہ سن پہنوں رج کے کھجوراں بھی نہیں لبیاں لیکن مڑ بھی محمد عربی دے دین تے مرتے ضرور رہے نے اے حضور دا صحابہ دا اپنا انداز سی اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل دا جڑا پتر سی نا اے سواری تے بہ کے تے نس گیا سی فتح مکہ والے دن کہ میں مسلمان نہیں ہونا کہ میرے باپ نے آپ نال بڑیاں دشمنیاں کیتیاں نے میں مسلمان نہیں ہونا آپ دی ہمشیرہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا سی نا کہ اکرمہ جتھے لبے انہوں قتل کر دیو قتل آپ دا واجب ہو چکے او حضور کو لائی انہوں پتہ سی بجدو حضور فرما چھڑیا صحابہ کو نہیں چھڑنا تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کر رہی انہیں عرض کی تے سرکار اگر تسی دعا فرماؤ تے میرے بھائی نے معاف فرما دے حساب لالو کہ ابو جہل حضور نال کی نہیں کیتا میرے نبی فرمایا اللہ جا معاف کر چھڑے ایک کریم ہے جندے تے مرضی کرم فرمائے انہیں عرض کی تے تسی جان دو کہ میرے والد صاحب توڑے نال کی کیتا ہے اور میرے بیٹے بھی توڑی دشمنی کوئی کسر نہیں چھڑی تے او ایک سازشی باپ دا بیٹا ہے انہیں انج مننا کوئی نہیں کوئی نشانی دیو حضور نے فرمایا اللہ چادر لے جا تو ناکھی تے معاف کیتا جدو چادر ملے اکرمہ بن ابی جہل نو آپ آئے آپ سوار ہے حضور نے جدو ویکھیا نا کہ اکرمہ آ رہے حضور نے فرمایا انہیں ایمان لے آندے تے آج تو بعد ان دی موجودگی ان دے ابے دا مینا دے کہ میرے یار نو پریشان نہ کرے ایمان لے تے آندہ پہ جلے موجود ہوئے نا ان دے ابے دا نا لے کہ انہوں تانا نہیں مارنا ہے کیونکہ ہو رہے اور حضور دے صحابہ فرماتے نے اکرمہ واسطے حضور انی جلدی کھڑے ہویا ہے کہ آپ دی چادر مبارک تھلے ڈہ گئی سی آپ انی جلدی نال اکرمہ واسطے کھڑے ہوئے تے حضور دے صحابی حضور دا صحابی جدو آپ دی بارگاہ چاہیا تے انہیں عرض کی تے حضور میں پتہ ہے تو سا معاف فرما چھڑے اور میں تو اٹھے تے یقین ہے لیکن ایک باری میرے سامنے میرے واسطے دعا منگو آپ اللہ میں معاف کرے میں او سازشاں جڑیاں توڑے سامنے کیتیاں نے اللہ او بھی معاف کرے جو توڑی غیر موجودگی کیتیاں نے توڑے خلاف اللہ میں نے بھی معاف فرمائے حضور نے دعا فرمائی تے پھر حضور دا صحابی گل کی کردا فرمایا حضور رڑے بے شک پچھلیاں صفائے چاہ میں کام انج دا کر دیا سامبا پہلے بھی وین درا سڑ میرا جنگ یرموک جدو ہوئی ہے نا آپ دا پتر بھی عمر بن ابی اکرمہ یہ بھی اس جنگ شاملہ تے آپ نے پتر نو پڑھو سدیا آپ نے فرمایا تین پتہ ہے بس ایمان دیر پچھے لے کے آیا تے آج اتنا موت تے بیعت کر یا مار کے جانا ہے تے یا مار کے جانا ہے دوجی تے گل نہیں کوئی نہیں 400 صحابہ اس جنگ چ موت تے بیعت کیتی سی 400 صحابہ اس جنگ چ موت تے بیعت کیتی پھر حضور دے صحابہ لڑے اے دو میں پیو پتر شہید ہو گئے حضرت خالد بن ولید نے ایک پیو دا سر ایس پٹ تے رکھیا تو پتر دا پٹ ایس سر تے رکھیا اس ٹائم اکرمہ بن ابی جہل نے اکھاں پٹیاں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہاں سنا کام پسند آئے کہ نو 19 سال بعد جنہ راج کے کجورہ کھا دیا گیا نا تاں پھر حضور دے دین دواستے مردے آئے
حضور دے ازواج نے آپس کو گل بات کی تھی بتقاضا بشریت کہ اسی بھی حضور دے بارگاہ چ دعا کریے با کو مال شال کو کم از کم حالات ظاہری گھر دے ٹھیک ہو جان. اے ازواج مشورہ کر کے حضور دی بارگاہ چ آئیاں تے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی بس دعا کرو کم از کم کھانا تے جڑا ہے نا ظاہری ہو 3 ٹائم لبدا رہے کو لباس ہے جو زیب زینت ہے عورت دا زینت زیور. حضور سرکار نے حضور ارشاد فرمایا جی تے میرے نال رہنا ہے تین جی رہنا ہے. تقریر جو ہو گئی جی آپ سمجھ جاؤ. حضور سرکار ارشاد فرما رہے نے اپنے ازواج نو حرم نو اپنیاں بیبیاں نو جی میرے نال لا کے رکھنی ہے تے میرے انجی رہنا ہے. ہاں اگر دنیا لینی ہے تے میں تو جدا کر دینا پھر میرے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں ہونا. جیڑا بندہ دنیا منگے ان دا راہ ہو رہے محمد عربی دا وفادار ہو رہے. یہ اپنے ازواج نال حضور گل کر رہے ہیں. انہوں عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ سن تو اڈا ہی سنگ چاہید ہے سن دنیا نہیں چاہید. انہوں واسطے اللہ سونا ارشاد فرما رہے ہیں تو باقی قوم واسطے احکام کی سن حساب لا لو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. ہاں اگر تو اڈا اللہ اور اس دے رسول دی رضا چاہتی ہو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے اور آخرت سن چنگا گھر مل جائے جیڑا اللہ پاک اور وطن واسطے بنائے. للمحسنات جو لفظ اللہ نے فرمایا نے اللہ سونے فرمایا پاک عورتاں واسطے جیڑا آخرت دا گھر اللہ بنایا نا اگر تسی چاہندی ہو بتوانو اللہ بھی لبے اللہ دا رسول بھی ملے اور آخرت والا گھر بھی ہو ملے جیڑا اللہ تہاڈے واسطے بنایا پھر حضور دی تابعدار بن جو مالک سونا دنیا بھی سوار دے وے دا اللہ آخرت بھی سوار دے وے گا. اللہ حضور دے ازواج نے سبق یا نساء نبی جی من یات من کن بفاشت مبینہ یضاعف لاہ العذاب ضعفین. اے حضور دی آل واسطے حکم ہے اگر حضور دی آل نو اجر دگنا لبنا ہے نا جی اسی کو نیکی کریے نا تے ان دا ایک اجر ہے. حضور دا نسب حضور دی آل کوئی نیکی کرے نا ان دگنا اجر لبدا ہے. ترابر مارے ہیں جے میں اجر دگنا دینا نا تے پھر بدلے جے میں عذاب بھی دگنے ہی دیساں. اے صدات واسطے بالخصوص جڑا ہے نا نشان عبرت ہے بہو متے ہی سمجھ دے ران باسی سیدان تے قوم بھی اتھے علا چڑھے ہو ماشاءاللہ تسی سید ہو جے سید نو نیکی دے دو ثواب لب دینے تے وہ ایک گناہ کرے تو انہوں بدلے عذاب بھی دو ہی لب دینے. مالک سونا فرما رہے ہیں ان تے عذاب تو بچو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو جھک جاؤ تے اجر باڑا لب سی. میری گفتگو دی پہلی حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ہی بیان کر دیں. امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا آپ فرماندیاں نے میں حضور سرکار نو ویکھیا تے حضور سرکار نا ایک گھوڑ سوار نال گل کردے پئے تے نال نال اس گھوڑے دے سر تے حضور نے ہاتھ رکھے آیا. اے حضور دا اپنا پتہ ہے اسی گل کردے ہیں بسا اوقات کنا دی اپنی عادت ہوندی کسے ہاتھ تے ٹیک لا لیندے نے کوئی کانج کر لیندے نے. حضور گل کردے پئے گھوڑ سوار نال نال اس گھوڑے دے سر تے ہاتھ رکھی ودے ہے تے گھوڑا بھی قسمت والا ہونا. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا حرم حضور دی زوجہ مومنہ دی ماں فرماؤندیاں نے میں ویکھیا ہے میرا نبی ایک گھوڑ سوار نال گلاں پہ کر دے نالے حضور اس بندے نال گل کر رہے نے نالے آپ اس گھوڑے دے سر تے ہاتھ لا رہے نے. میں ویندی پیاں حضور اندے والا نال ہاتھ ہلا رہے نے تے جدو گھوڑ سوار گیا ہے میں حضور دی بارگاہ چرج کیتی سونیا
میں ویندی پئی آئے تسی داہیا قلبی نالے گلاں کردے پیاؤ نالے گھوڑ سوار نال گلاں کردے پیاؤ آن والا بندہ حضور سرکار دا صحابی داہیا قلبی دی شکل والا تے آپ نے فرمایا میں ویندی پئی آئی تسی داہیا قلبی نال گلاں وی کردے پیاؤ نالے گھوڑے دے سر تے ہاتھ وی رکھے آیا میرے نبی نے فرمایا کیا عائشہ تو نو ویکھیا ہے تے گھوڑے نو بھی ویکھیا ہے اما عائشہ نے رد کیتی ہاں او داہیا قلبی ہاں میں انو بھی ویکھیا ہے او دے گھوڑے نو بھی ویکھیا ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں یہ داہیا قلبی نہیں سی جبرائیل داہیا قلبی دی شکل چ آئے حضور سرکار نے فرمایا کیا تو آن والے بندے نو ویکھیا ہے حضور ہی سمجھ رہا ہے بداہیا قلبی دی شکل چون والا اما عائشہ صدیقہ نو نظر نہیں آ رہا حضور نے فرمایا کیا تو اینو ویکھیا ہے اے حضور سرکار دے تعلق دا فیضا میرے نبی دی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن بوئے کھڑوتیاں ہویاں نے میرا نبی سوہنا بارو پیاؤ حضور سرکار جدو گھر آئے تے اما عائشہ صدیقہ نے داڑھی مبارک نو ہاتھ لایا کدی سر نو ہاتھ لایا مڑ کپڑیاں تے ہاتھ لایا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں ویندی پئی آئی بارش ہوندی پئی ہے لیکن نہ آپ دے وال گلے ہوئے نے نہ آپ دے کپڑے گلے ہوئے نے کوئی پانی دی چھٹ نظر نہیں پئی ہوندی حضور سرکار نے فرمایا تو تے کی لیا ہو جایا آپ نے رد کیتی آپ دا تحمد جو آپ بندے آؤ آج میں سر سے لیا ہو جایا میرے نبی نے فرمایا اے اس چادر دی برکت اے بارش نہیں وہ انوار دے تجلیات نے جو رب میرے تے نازل کردہ ہے اس چادر دی برکت نال تے نو رب دیاں تجلیاں نظر آ گئیاں نے حضور دی بی بی حضور دی چادر لے لوے نظر اینی واد جاندی ہے رب دیاں تجلیاں نظر آ جاندیاں نے چھے میرا خیال ہے جتی چادر ہوتے آپ رب نو ویکھ لیندے اے تعلق تے نسبت دا فیضا حضور نے فرمایا جڑی چادر تساں اتے لئی ہوئی ہے اس چادر دا فیض ہے آپ نو تجلیاں تے انوار رحمتاں دسدیاں پئیاں نے اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں او گھوڑ سوار بھی ویکھیا ہے او داہیا قلبی ویکھیا ہے گھوڑا بھی ویکھیا ہے میرے نبی نے فرمایا اچھا او تانوں نظر آیا ہے میرے نبی سرور نے فرمایا نہیں او داہیا قلبی نہیں میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی دی شکل جبرائیل آیا او گھوڑے تے سوار ہو کے آیا ہے میرے نبی دیا زوجہ عائشہ نے فرمایا کمال بڑی گل ہے داہیا قلبی دی شکل جبرائیل آندا ہے حضور نے فرمایا جبرائیل تانوں سلام آندا ہے آپ نے فرمایا وعلیہ السلام تے فرمایا آن آڑا بھی کمالے جتے کول آئے وہ بھی شانہ کمال لے کے آئے حضور تے زوجہ ہی جڑی کوئی گل کر گئی ہے آن آڑا بھی شانہ آڑا ہے بارل جتے کول جبرائیل آیا شانہ وہ بھی بڑیاں رکھ دے میری گفتگو دی دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زوجہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماؤتے نے میں ویکھیا ایک شامی اما عائشہ صدیقہ دے خلاف گلاں پیا کر دیا بعد زبانی پیا کر دیا گفتگو اما عائشہ صدیقہ دے خلاف پیا کر دیا ہاں حضور دا صحابی کو ساڑھے ورگا ہوتا تے چپ کر جاندا ہے تے مولویاں دے مسئلے نے سان کی بتا کوئی بھوکے یا نہ بھوکے حضور دا صحابی جدوں نے ویکھیا کہ ایک بندہ حضور دی زوجہ دے خلاف گلاں پیا کردا ہے میرے نبی سرور دے حرم دے خلاف گلاں پیا کردا ہے تے اما عائشہ صدیقہ دے بارے حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا خبردار فقال
اس کو مقبوحن ممبوحن آپ نے فرمایا کچھ شکل آڑا جیڑی گل پیا کر دائے گل نہیں پیا کر دا بھوک دا وط دائے عمار بن یاسر نو کو بندہ دسیا با تحریب دے دائرے چرہ کے گل کر دے ادب نال گل کر دے تھوڑا جہا حوصلے نال گل کر دے فرمایا جیڑا عائشہ پاک دے خلاف گلاں پیا کر دیا یعنی حضور دے صحابی دا فتوی ہے جیڑا حضور دی ازواج دے خلاف بولدا ہووے بندہ نہیں ہوندا کتا ہوندا ہے جیڑا بھوک دا وٹدا ہے نسلی بندہ ہوئی ہوندا ہے جیڑا حضور داوی تابیدار ہوئے حضور دے ازواج داوی تابیدار ہوئے اپنو گل سمجھ آگی کوئی نہ اے دنیا جو بڑا بڑا مسئلہ ہے جڑا سامنے ساڑھے سامنے نکاح جا کر کے پیش کیتا جاندہ ہے ساڑھی قوم نو خبری کوئی نہیں سانتے پتہ ہی کوئی نہیں ساڑھی ریلیشن شپ ساڑھی فرینڈ شپ آئی انہا بندیاں نال جڑے حضور دے صحابہ حضور دی آل حضور دی ازواج دے خلاف بھوکن آلے آد ہو گئی ایک بندہ ماں دے خلاف بکواس پہ کر دیا قوم ان سینے لائی وقت دیئے میرے نبی دا یار آتا ہے اس کو تو چپ کر جا مقبوحن کجی شکل آڑیا مقبوحن ایوے بھوک دا وطن آیا تو جان لے اما عائشہ صدیقہ دی شان کی ہے انہیں آگیا نہیں میں دنی جان دا آپ نے فرمایا انہا لزوجتو فی الجنہ اے بی بی جنت چوی حضور دے نکاح ہوئے گی صدیق دی بیٹی قیامت آلے دن جدو نکاح حضور نال ہو گئے اور جنت جوی حضور دی بیٹی بیوی ہوئے گیا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ تی اما عائشہ صدیقہ ایک دن آپس گلاں کیتیاں گلاں کردیاں اپنے اپنے فضائل دے آگئیاں سیدہ پاک نے فرمایا میری شان بڑی آلہ ہے وجہ کی ہے میرا بابا نبی ہے تیرا ابا صدیق ہے میرے نبی سرور دی زوجہ نے فرمایا ہاں بیٹی تیری شان کمال ہے لیکن قیامت آلے دے شان دا نکھیڑا ہو جانا ہے کیونکہ اتھے تیرا شوہر علی ہونا ہے میرا شوہر نبی ہونا ہے قیامت آلے دے شان تیری بڑی ہے تیری بڑی اللہ شان ہے تیری بڑی اللہ شان ہے تیری بڑی اللہ شان ہے کیونکہ تیرا بابا نبی ہے تو نبی دی دیئے علی دی زوجہ ہے لیکن قیامت آلے دے میری شان بھی وکھنالی ہوئے گیا واحد حضور دی زوجہ ہے کائنات چو واحد بی بی ہے کائنات چو واحد بی بی ہے کائنات چو واحد عورت ہے حضور سرکار جو آخری وار جڑی شہ کھا کے گئے نے جڑی شہ چکھ کے گئے نے وہ اما عائشہ صدیقہ دا لوا پہ دینے کیونکہ آخری وقت جو میرے نبی نے مسواک فرمائی گیا کہ اما عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ نال پولی کر کے دیتی ہے حضور سرکار جدو گئے نے حضور دا سر اما عائشہ دی گود جہاں ہر صحابی فکر کردہ مجان دیواری میرا سر حضور دی گود چوئے اس بی بی دی شان خدا جانے جان دیواری حضور دا سر جدی گود چراب رکھے آئے فخر نہیں کرتے صحابہ دی گل سنا کے تو ناز کری دے فلانے صحابی حضور دی گود جان دیتی فلانے صحابی حضور دی گود جان دیتی فلانے صحابی حضور دی گود جان دیتی بڑی شان ہے اس صحابی دی اس بی بی دی بھی تے شان کمال ہے نا گل آپ نے سمجھ آئیے کوئی نا ہاں جی بلکل ہے میں ناقص ذہن آڑیاں گلہ نے انہاں دی وصال کے میں ہوئے تو انہاں دا مدفن کی میں بنے بلکل ہے کسے گلے کوئی صداقت نہیں حضور دی بیوی ہے حضور دی زوجہ ہے کمال ہو اے مسئلے کوئی نہیں جڑے دسنے ہیں
بس میں سمجھائن واسطے گل کر رہا ہے جو حضور نے فرمایا نا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین فرض ہے ہر مومن مسلمان، او مسائل نے کہ بندہ روز مرہ زندگی چ دین دا مسئلہ آپ حل کر لوے، انہا علم فرض ہو۔ بولے بولے اندر سبحان اللہ۔ میری گفتگو دی تیسری حدیث پاک، حضرت عمر ابن خطاب دا جدو دور سی، علاقے فتح ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اے ویسے قدرتی حدیث پاک آگئی۔ آپ دن بار گئے ایک صدوق آیا، حضور دے صحابہ نے اس صدوق نو ویکھیا، حضرت عمر پاک نے ویکھیا، حضرت عمر نے فرمایا دی قیمت کنی کو سی؟ حضور دے صحابہ فرمایا جی سان تک کو نہیں پتا کنی کو سی۔ آپ نے فرمایا میرا دل کردہ ہے تہاڈی اجازت ہوئے اے میں دتا یا تحفہ میں حضور دی زوجن دے چھڑا؟ تحفے گاں دین واسطے رعایا کڑو پچھنا پاؤندا ہے۔ حضور دی حدیث ہے، میں بالکل آج اس موڑ چاہے ہی نہ میرا کوزے نہ اس طرح دی تقریر دا۔ حضور سرکار دا صحابی عمر ابن خطاب تے تحفہ آیا کوڑ تے آپ نے رعایا کڑو پوچھے تہاڈی اجازت ہوئے تو ان پتہ ہے ان دی قیمت کی ہے؟ صحابہ کہ جیسی وندی پہلی باری پیسان کے پتہ ان دی قیمت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہوئے تے اے تحفہ میں آگاں دے لوا۔ بلے با بلے قوم دے بھی شابہ، قوم اڑ بھی کہہ رہی ہے امریکہ دی آزادی تو آزاد ہونا چاہنا ہے، اگے کی ہو بتسی؟ یورپ کی غلامی پہ ہوا تو خود رضامند، مجھے تجھ سے گلا ہے، مجھے تجھ سے گلا ہے یورپ سے نہیں۔ بہرحال رمضان شریف ہے، سدھی تقریب ٹھیک ہے، دب گیا کہ سبحان اللہ۔ تحفے پوچھنے پہنچے ذاتاً نہیں مل دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نو 2-3-4 تحفے ملے ہیں۔ حضرت عمر پاک نے پوچھا تحفے کدو آئے نے؟ آپ نے فرمایا میری جان قدری بڑی ہے، اپنا مقام ہے کہ جناب تو ان کو نہیں پتا، لوگ میرے نال محبت کر دیں تو میں تحفے دیں دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، گورنری ہو دے تو تھلے لے جا تے بکریاں لے لیتے جنگل چگا کر۔ 3 مہینے بعد حضرت عمر ابو موسیٰ اشعری نو ملے تھے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی کو تحفہ لگ دئی کوئی نہ؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی تھی حضور ادھے بندہ آگئی کوئی نہیں، تحفہ تو تحفہ رہ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تحفے تین نائے لب دے، یہ تیرے عہدے لب دے آئے۔ تین کون تحفے دیندہ؟ تے تحفہ جیڑا بندہ دے جائے نا وہ بیت المال دا ہوتا ہے۔ ہوڑو وپاری مولوی منا لے دینا کیڑا لت بالنی تارک جمیل جیڑا رو رو کے دعا ساٹھ